اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 سے شروع کریں گے ہم۔ آیت نمبر 36 یہ ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں کہ جو جنت میں جب حضرت آدم اور اما ہوا کے بارے میں جہاں پہ بات ہو رہی ہے، جو پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب ان کو جنت میں چھوڑا گیا تھا تو وہ ایک درخت کے بارے میں کہا گیا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، تو باقی جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن شیطان نے ان دونوں کو برگلایا تو اس نے کیا ہے کہ انہیں اس درخت کا پھل چکھنے پر آمادہ کیا۔ تو کیا ہے کہ اور ہم نے کہا کہ تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ اب یہ جب جنت میں سے نکالا جا رہا تھا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا جب انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا کہ ہم نے کہا کہ تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہو، اور تمہارے لیے اب زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک خاص وقت تک، کہ اب جو ہے جو زمین تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہوگی، اب زمین میں تم لوگوں نے جانا ہے، جہاں ضرورت کی تمام چیزیں ہم نے فراہم کر دی ہیں، لیکن یہ ایک وقت تک ہے، یعنی وہ ابدی نہیں ہے جس طرح جنت تھی، یہ جیسے دنیا میں ابدی نہیں ہے، ایک وقت آئے گا کہ ہم یہ بساط لپیٹ لیں گے۔ آیت نمبر 37، آیت نمبر 37 کیا ہے کہ پھر سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ آدم نے اللہ رب العالمین سے چند کلمات سیکھے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم جو تھا وہ سنا کہ جب ان کو جنت سے نکالا تو وہ سخت پریشان ہوئے، ندامت پیدا ہوئی کہ یہ ہم سے کیسی خطا سرزد ہو گئی ہے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر ڈالی، لیکن ان کے پاس توبہ و استغفار کے لیے الفاظ نہیں تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ کن الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی کی۔ تو اللہ کی رحمت یہ ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود انہیں وہ الفاظ عطا کر دیے، تلقین فرما دی۔ یہ اللہ کی شان رحیمی ہے کہ توبہ کی اصل حقیقت انسان کے اندر جب گناہ کے لیے شرمندگی ندامت پیدا ہوتی، اصل توبہ تو وہی ہے کہ جب انسان کے اندر گناہ کے لیے شرمندگی پیدا ہوتی ہے۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو یقیناً وہی تو ہے توبہ کا بہت قبول کرنے والا اور تواب الرحیم، بہت رحم کرنے والا۔ اب کیا ہے کہ اب اس کی اصل کیا کہ بندے نے غلطی کی، خطا کی، اللہ سے دور ہو گیا، تو اللہ نے اپنی رحمت کی نگاہ اس سے پھیر لی۔ پھر جب بندے نے توبہ کی تو اللہ پھر اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یعنی توبہ کے مطلب ہے پلٹنا۔ بندہ جب گناہوں سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کی طرف، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف پلٹ آیا تو اللہ نے جو اپنی نظر رحمت بندے سے پھیر لی تھی، پھر وہ اپنی جو ہے شان غفاری اور رحیمی کے ساتھ بندے کی طرف توجہ فرما لی ہے۔ اب آیت نمبر 38 کیا ہے؟ یہ قُلْنَا اهْبِطُوا، کہ ہم نے کہا کہ تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، کہ ہم نے کیا کہا کہ تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ۔ اب یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت سے اتارا تھا، یعنی کہ وہاں پر حکم دیا گیا کہ نیچے اترو اور جاؤ، اب تمہیں زمین میں محنت کرنی پڑے گی، اور یہ جو نعمتوں کے دسترخوان جو انہیں جنت میں میسر تھے، بچھے ہوئے تھے، وہ اب تمہارے لیے یہاں نہیں۔ تو جب بھی آئے تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت، تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جاتی ہے، تو ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع کوئی نہ ہوگا، ان کو کوئی غم نہیں ہوگا اور کوئی خوف نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 39، والذین کفروا، اور جو کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ والے جہنمی ہوں گے اور اس میں
ہمیشہ رہیں گے. اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت ہے اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے، ناشکری کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائیں گے، تو وہ کیا ہیں کہ وہ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، آگ والے جہنمی ہوں گے. یہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو نوع انسانی ہے اس کو ابدی منشور جو ہے وہ عطا کر دیا گیا ہے جب زمین پر خلیفہ کی حیثیت سے انسان کا تقرر کیا گیا. تو ان کو بتا دیا گیا کہ جو کفر کریں گے، جو کہ کیا ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کریں گے تو وہ کسی غم میں مبتلا نہیں ہوگے اور نہ انہیں کسی قسم کا خوف ہوگا. البتہ جو کفر کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کردہ آیات کو جھٹلائیں گے تو ان کے لیے کیا ہے کہ وہ جہنمی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. آیت نمبر جو ہے 40، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللتی، کیا ہے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا اور تم میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں. اب یہ ہے جو بنی اسرائیل سے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا تھا. تو رات میں جو ہے کتاب استثناء کے 18ویں باب کی آیت نمبر 18 اور 19 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے یہ الفاظ فرمائے تھے کہ میں ان کے لیے ان ہی کے بینوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا. یہ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بتایا جا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور تمہیں ان کی نبوت کو تسلیم کرنا ہے. اور کیا ہے کہ اور صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ہے کہ صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو. آیت نمبر 41 کیا ہے کہ اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے. اب یہ بنی اسرائیل کو ہی کہا جا رہا ہے کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ کہ جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، مطلب ان کے پاس ہے تورات اور انجیل کی. اب ایک تو یہ ہے کہ ایمان لاؤ اس قرآن پر جو تصدیق کرتا ہے تورات اور انجیل. اب اس میں کیا ہے کہ کیٹاگریکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ایمان اس کتاب پر لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، جو جس نے ان کتابوں کی تصدیق کی ہے جو اس سے پہلے نبیوں پہ اتاری گئی تھی. یہ بنی اسرائیل سے اس سے پہلے پہلی والی آیت کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں کہ یہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں. اور تم ہی سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ اور میری آیات کے عوض حقیر سی قیمت قبول نہ کرو اور صرف میرا تقوی اختیار کرو اور مجھ ہی سے بچتے رہو. اب اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہاری جو حیثیت ہے وہ تمہاری جو ہے مسندے ہیں اور تمہاری جو لائف سٹائل ہے اس پر کوئی آنچ نہ آ جائے. یہ تو بہت ہی مطلب اس لیے تم رد نہ کرو اللہ تعالیٰ کی آیات کہ تمہارے جو اپنے جو ہیں زندگی کے اصول ہیں تو کہ ان پہ کوئی فرق آئے گا. تو یہ تو بہت معمولی سی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی اپنی بنائی گئی ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بہت معمولی سی چیزیں ہیں اور یہ صرف اس دنیا کا سامان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو کیا ہے کہ صرف میرا ہی تقوی اختیار کرو اور مجھ ہی سے بچتے رہو. آیت نمبر 42 ولا تلبسوا، آیت نمبر 42 ہے. کیا ہے کہ اور نہ گڈ مڈ کرو حق کے ساتھ باطل کو اور نہ چھپاؤ حق کو حالانکہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور جھکنے والوں کے ساتھ. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. اب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں ان آیات میں کیا فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ مکس کرو، حق کو چھپاؤ بھی نہ.
جانتے بوجھتے، حالانکہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور کیا کرو؟ جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ۔ آیت نمبر 44 کیا ہے؟ اتامرون الناس، کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اب اس آیات کے اصل مخاطب جو ہیں وہ علماء یہود ہیں، جو لوگوں کو تقوی اور پارسائی کا جو ہے درس دیتے تھے، تعلیم دیتے تھے، لیکن ان کا اپنا کردار اس کے برعکس تھے۔ ابھی دیکھیں آج کل کے دور میں یہ ہم دیکھیں تو آج بھی یہ چیز بہت ہی کامن ہے کہ ہمارے ہاں جو علماء ہیں ان کا حال بھی یہی ہے کہ جب باز کریں گے تو اونچے سے اونچا، اعلیٰ سے اعلیٰ بات کریں گے، لیکن ان کے اپنے کردار میں موسٹلی کوئی مناسبت ہوتی ہی نہیں۔ اب یہی در حقیقت علماء یہود کا کردار بن چکا ہے۔ تو ان سے کیا کہا گیا ہے کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کا کہتے ہو مگر خود بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ مطلب تم یہ کچھ کر رہے ہو اس حال میں کہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، یعنی تورات پڑھتے ہو، صاحب تورات ہو، لیکن کیا ہے دوسروں کو نیکی کا حکم بھی دیتے ہو لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ یعنی کیا ہے کہ تم جو دوسرے کو تلقین کرتے ہو وہ خود نہیں کرتے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ آیت نمبر 45 کیا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، کہ مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ اب دیکھیں صبر کی کتنی بڑی امپورٹینس ہے، کتنی اہمیت ہے کہ اگر دنیا میں صبر اختیار کرنا ہے تب تو آپ حق بات کہہ سکتے ہیں۔ اگر جو دنیاوی خواہشات ہیں وہ آپ کو زیادہ مقدم ہے تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ اب صبر کے ساتھ دوسری شے کیا ہے؟ نماز ہے، اور وہ نماز کی تلقین کی گئی ہے، اور یقیناً یہ بہت بھاری شے ہے، یعنی نماز بہت بھاری اور مشکل کا، لیکن در حقیقت یہ کیا ہے کہ اس پورے طرز عمل کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کی جو شدائد اور ابتلاءات کا مقابلہ، جو دنیا کی مشکلات ہیں ان کا مقابلہ صبر اور نماز کی مدد سے کیا جائے۔ لیکن کیا ہے کہ یقیناً یہ روش بہت بھاری ہے، نماز بھی بہت بھاری ہے، الا علی الخاشعین، مگر ان عاجزوں پر بھاری ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی ساتھ فرما دیا ہے، کہا ہے کہ یہ یقیناً بہت بھاری ہے جو نماز اور صبر سے کام لینے کا کہا گیا ہے، لیکن عاجزوں پہ بھاری نہیں ہے، ان خشوع رکھنے والوں پر، ڈرنے والوں پر یہ روش بھاری نہیں ہے جس کے دل اللہ کے آگے جھک کے ہوں۔ آیت نمبر 35 تک آج ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ سبحانہ و تعالی اس سے آگے ہم آیت نمبر 46 سے نیکسٹ کنٹینیو کریں گے۔